کہ کسی حادثے کی وجہ سے مر جانے والے لوگوں کی روحیں اپنا بدلہ لینے کے لیے زمین ہی بھٹکتی رہتی ہیں جب تک ان کا بدلہ پورا نہ ہو جائے۔ دیر رات کا وقت تھا۔ حارث اور زید اپنے دوست کے گھر پارٹی میں جا رہے تھے جو شہر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ ابھی آدھا ہی راستہ گزرا تھا کہ زید نے گاڑی کو بریک لگا دیا۔ اسے ایسے لگا جیسے گاڑی کے آگے کوئی بچہ آ گیا ہو، لیکن جب گاڑی رکتی ہے تو کوئی بچہ نظر نہیں آتا۔ حارث نے پوچھا کیا ہوا تو زید کہتا ہے ایسا لگا جیسے گاڑی کے آگے کوئی بچہ آ گیا ہو۔ حارث کہتا ہے نہیں، یہاں کوئی بچہ نہیں ہے، تمہارا وہم ہوگا، جلدی چلو، دیر ہو رہی ہے۔ ابھی زید نے گاڑی چلانا شروع کی تھی، تھوڑی دور جا کر گاڑی کو جھٹکے لگنے شروع ہو گئے اور گاڑی اچانک سے بند ہو گئی۔ وہ دونوں سوچتے ہیں کہ کیوں نہ کسی سے لفٹ لی جائے۔ ابھی وہ گاڑی سے اترتے ہی ہیں تو ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا صاحب، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ حارث بولتا ہے ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کسی سے لفٹ لینا ہے۔ وہ آدمی بولتا ہے کہ یہاں اتنی رات کوئی لفٹ نہیں دے گا اور نہ ہی کوئی میکینک ملے گا۔ یہاں قریب میں میرے صاحب کا گھر ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا، بس میں وہاں صاف صفائی کرتا ہوں اور گھر بند کر دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ وہاں چل کر رات گزار لیں۔ وہ دونوں کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں اس انجان آدمی کے پیچھے چلتے چلتے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے صاحب آپ اندر چلے جاؤ، میں کچھ کام نمٹا کر آتا ہوں۔ وہ دونوں اندر جا کر صوفے پر بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ لائٹ جلنا بجھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ دونوں لائٹوں کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اچانک سے ہال میں پڑی ایک بال اپنے آپ اچھلنے لگتی ہے۔ وہ دونوں یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ حارث کہتا ہے اس گھر میں ضرور کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے ہوتے ہیں، انہیں وہاں ایک خوفناک بچہ نظر آتا ہے جو ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے اور زور زور سے ہنسنے لگتا ہے۔ زید کہتا ہے یہ تو وہی بچہ ہے جو مجھے روڈ پر نظر آیا تھا۔ حارث اور زید کے چہرے پر خوف کے اثرات واضح نظر آنے لگتے ہیں، ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ وہ دونوں خوف کے عالم میں ابھی وہاں کھڑے ہی ہوتے ہیں کہ پیچھے سے آواز آتی ہے کیا ہوا صاحب جی، ڈر گئے کیا؟ حارث اور زید پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہ وہی آدمی کھڑا ہوتا ہے جو انہیں یہاں لایا تھا۔ وہ دونوں ڈرتے ہوئے کہتے ہیں تم کہاں سے اندر آ گئے، دروازہ تو بند ہے۔ وہ آدمی کہے گا ہمیں کہیں آنے جانے کے لیے دروازوں کی ضرورت نہیں، یہ کہہ کر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ حارث اور زید اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ وہ آدمی اور بچہ دونوں سامنے آ جاتے ہیں۔ زید ان دونوں سے پوچھتا ہے کہ تم ہمیں یہاں کیوں لائے ہو، ہمیں یہاں سے جانے دو۔ حارث بھی کہتا ہے ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں، ہمیں جانے دو۔ وہ آدمی کہتا ہے ہم پچھلے 5 سالوں سے اپنا بدلہ لینے کے لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور ہماری روحیں دنیا میں بھٹک رہی ہیں اور تم دونوں کہتے ہو تم نے کچھ نہیں کیا، یاد کرو اپنا جرم۔ حارث اور زید سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ روح کہتی ہے چلو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے ایسی ہی ایک رات تھی اور بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنے بیمار بیٹے کو رکشے میں لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا کہ سامنے سے تمہاری تیز رفتار گاڑی آ جاتی ہے اور ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تم دونوں کو تو معمولی خراشیں آئی تھیں مگر میں اور میرا بیٹا بہت زیادہ زخمی تھے۔ میں تمہیں مدد کے لیے پکارتا رہا لیکن تم ہمیں زخمی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ میری بیوی گھر پر ہمارا انتظار کر رہی تھی، اسے جب ہم دونوں کے مرنے کا پتہ لگا تو وہ یہ غم برداشت نہ کر سکی اور میرا پورا گھر تمہاری وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اب تم بھی نہیں بچو گے، سزا پانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر ان دونوں کی روحیں غائب ہو گئیں اور دروازہ بھی کھل گیا۔ حارث اور زید خوف کے عالم میں باہر بھاگتے ہیں تو سامنے ہی انہیں اپنی گاڑی نظر آ جاتی ہے۔
وہ دونوں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ابھی گاڑی تھوڑا ہی سفر طے کر پاتی ہے کہ اچانک حارث کی نظر بیک مرر پر پڑتی ہے تو وہاں وہی خوفناک بچے کی روح حارث کو دیکھ رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حارث خوف کے عالم میں گاڑی پر سے اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور گاڑی ایک بڑے پتھر سے ٹکرا کر الٹ جاتی ہے۔ حارث اور زید کا بہت خون بہہ رہا ہوتا ہے مگر وہاں کوئی مدد کے لیے نہیں آتا اور وہاں پر باپ اور بیٹے دونوں کی روحیں مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج ہمارا بدلہ پورا ہوا اور ہم آزاد ہو گئے۔ وہ دونوں دھواں بن کر آسمان کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔